اس روئے زمین پہ انسان کو سب سے بڑی جو نعمت عطا ہوئی ہے نا، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ سے وفاداری، اللہ کی محبت ہے۔ اگر میرے آپ کے دل کے اندر خدا کی محبت موجود ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر انسان کا اپنا وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دنوں شاید آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کے 10 امیر ترین افراد، پوری دنیا کے جو سب سے امیر 10 افراد ہیں، ان میں سے ایک بندے کی آنکھ کی پتلی یہ گر گئی اس طرح۔ علاج کروایا، ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کا یہ پٹھا کمزور ہو چکا ہے اور آپ اس کو زندگی بھر اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتے۔ ٹیپ لگا کے انہوں نے اس کو اوپر جوڑ دیا تاکہ آنکھ کھلی رہے۔ جب اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ دنیا کے سب سے امیر آدمیوں میں سے ایک ہیں، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی، کیونکہ انسان کا دل خواہش سے خالی رہتا نہیں ہے جتنا بھی امیر ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کوئی میری ساری دولت لے لے، ایک بار مجھے اس قابل کر دے کہ یہ آنکھ کی پتلی میں اپنی مرضی سے اٹھا سکوں۔ جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے قدر تب پڑتی ہے کہ یہ شے کیا تھی جو مجھے میسر تھی۔ کتنے لیٹر آپ کا دل ایک دن کے اندر خون کو پمپ کرتا ہے؟ 6 لیٹر خون تو آپ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کتنی مرتبہ پمپ کیا جاتا ہے اس مشین کے اندر سے؟ وہ سینکڑوں مرتبہ وہ 6 لیٹر سے زیادہ جو خون ہے وہ پمپ کیا جاتا ہے، سینکڑوں مرتبہ۔ ایک لمحے کے لیے اگر یہ بند ہو جائے نا تو کہا جاتا ہے جی بلاکیج ہو گئی، اور کئی تو اس لمحے کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ درست ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دل اور ایسے کئی فنکشن انسانی جسم کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم۔ انسان اگر تو مجھے پہچاننا چاہتا، نہ سمجھنا چاہتا، تو اتنا ہی کافی تھا تو ذرا اپنے آپ پہ غور کر لیتا کہ پانی کے قطرے کو کون ہے جو اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے۔ ہر شے آپ کی مرضی کے مطابق، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اٹھاتے ہیں، آپ کا دماغ کمانڈ دیتا ہے، آپ کی انگلیاں ہل رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، پاؤں آپ کے چل رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میرا بیٹا بیمار ہوا، عجیب قسم کی بیماریاں ہیں جو لوگ فیس کر رہے ہیں۔ دماغ کے اندر ایک پانی ہے آپ کے، میرے، ہم سب کے، چھوٹی بوتل، ریگولر بوتل جتنی ہوتی ہے پیپسی کی یا 7 اپ کی، اتنا پانی پروڈیوس کرتا ہے میرا آپ کا دماغ ڈیلی بیسس پہ۔ اس پانی کا کام کیا ہے؟ وہ دماغ کے ارد گرد موجود رہتا ہے، مجھے کوئی دھکا دیتا ہے، جھٹکا لگتا ہے تو اس پانی کی وجہ سے اللہ میرے دماغ کو محفوظ رکھتا ہے، وہ جو میمری ہے وہ لاس نہیں ہوتی۔ میری جو میمری ہے یا میرا جو دماغ، میری یادداشت ہے، وہ پانی کی وجہ سے اگر وہ کسی ہڈی کے ساتھ زور سے ٹچ ہو جائے نا دماغ تو فوراً میموری ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کے ارد گرد ایک پانی کی جھلی بنا دی جو اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہی پانی اسپائنل کارڈ میں آپ کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ کوئی دوست آپ کو مذاق میں دھکا دیتا ہے یا ویسے آپ کو دھکا لگتا ہے تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، آپ سنبھل جاتے ہو، اس کے لیے بھی وہ پانی کارگر ہے۔ لیکن وہی پانی تھوڑا سا اگر دماغ میں زیادہ ہو جائے نا تو سب سے پہلی صورتحال مریض کی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، وہ پاؤں اٹھانے لگتا ہے تو پہلا پاؤں اٹھا کے زمین پر رکھنا اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ آسمان سے چھلانگ لگا رہا ہے، چل نہیں سکتا ہے۔ وہی پانی جس کی وجہ سے ہمارا قد بڑھتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم پر گوشت بنتا ہے، موٹے تازے ہوتے ہیں ہم۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ان کے ٹیکا بھر کے پانی نکالتے ہیں، وہ جیسے ہی لیول پہ آتا ہے ان کی یادداشت بہتر ہونا شروع ہو جاتی۔
یعنی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو میرے آپ کے وجود کے اندر اس طرح سے کام کر رہی ہیں کہ صاحب نہ میں نے کبھی ان کا بل بھرا ہے، نہ میں نے کبھی ان پہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی چارجز ہیں میرے اوپر، وہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ کے بال سے بھی باریک شریانیں ہیں آپ کی آنکھوں کے اندر، اور دیگر وجود کے کئی حصوں میں موجود ہیں، ان کے اندر سے بھی خون کی ترسیل اللہ نے اس نظام سے بنائی ہے۔ پمپ ایک ہے، انگلی کے جتنی موٹی شریان سے بھی وہی خون کو گزار رہا ہے پمپ، اور وہی پمپ جو ہے بال سے باریک شریان سے خون کو گزار رہا ہے۔ اس نے موٹی شریان میں کتنا پریشر دینا ہے، بال سے باریک شریان میں کتنا پریشر دینا ہے، یہ اس کو اللہ نے بتا دیا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی برین ہیمرج ہو گیا، پریشر دماغ میں زیادہ ہو گیا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کے اوپر خون جم جاتا ہے، لوگوں کی یادداشت ختم ہو جاتی، لیکن یہ صبح شام دن رات کام، آپ سوئے ہیں، چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سارا نظام اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے۔ اور پھر انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اے انسان خلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اور تیری پیدائش ہے بھی کیا چیز کہ پانی کے ایک قطرے سے خون کا ایک لوتھڑا بنایا، اس خون کے ایک لوتھڑے سے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، اس گوشت کے ٹکڑے پہ ہڈیوں کا جال بچھایا، ہڈیوں کے جال کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھایا، اور اے انسان 3 پردوں کے اندھیروں میں ہم نے تجھے اتنا خوبصورت سجایا۔ 3 اندھیروں کے اندر قرآن فرماتا ہے۔ اور آج ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کی ہے، اوپر والی جلد، رحم کی جلد، اور پھر اندر جس جھلی کے اندر انسان کا وجود اللہ محفوظ رکھتا ہے، ایک ہی پیٹ ہے، اسی کے اندر خون کی بدبو بھی ہے، اسی کے اندر ریشہ بھی ہے، اسی کے اندر آپ جو کھاتے ہیں فضلہ بھی ہے، لیکن ایک جھلی چڑھا کے اس نے آپ کو ان ساری علائشوں سے محفوظ رکھا ہوا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ آپ کے ناک تک بدبو تک نہیں وہ جانے دیتا، آپ کی آنکھوں کے اندر وہ کوئی ایسی نقصان دہ رطوبت نہیں جانے دیتا۔ اور پھر صاحب وہاں بال، آپ کی آنکھوں کے بال کس ترتیب سے سجائے جاتے ہیں، یہ آپ کی پلکوں کے بال کس طرح لائن میں لگائے جاتے ہیں، آپ کے یہ جو آپ کی لائنیں ہیں چہرے کے اوپر، آپ کے خد و خال کا معیار کس انداز سے طے کیا جاتا ہے، آپ کا ناک کی جگہ پہ ہے، اس کے فنکشن سینکڑوں فنکشن ہیں جو بالکل ایکوریٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے کانوں کے کئی فنکشنز ہیں، وہ اس اپنی جگہ پہ لگے ہیں، آنکھ کی جگہ پہ آنکھ ہے، ایک بال برابر بھی اللہ فرق نہیں آنے دیتا۔ تو تقاضا تو بنتا ہے، وہ کہتا ہے اے انسان 3 اندھیروں میں میں تجھے نہیں بھولا، تو چکا چوند روشنیوں میں آ کے بھی مجھے بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کر سکیں صاحب یہ کم ہے۔ ایک انسان، میں وہی بات کرتا ہوں دوبارہ پھر کہ صاحب جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے۔ انگلی پہ چوٹ لگ جائے اور کوئی کام نہ کیا جائے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کل تک جس انگلی کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی تھی، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اسی طرح انسان کا اپنا وجود، پھر انسان کا کردار، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو اچھا کردار نصیب ہو جانا، کسی شخص کے کردار کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا آ جانا، یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اخلاق، زبان، گفتگو، انداز زندگی، طرز زندگی، ماحول، معاشرت، معیشت، یہ ساری اللہ کی نعمتیں، اور ان ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو توفیق سجدہ حاصل ہو جائے، ماہ مقدس آیا، اہتمام سے آپ نے روزے رکھے، اہتمام سے آپ نے تراویح پڑھی، اہتمام سے آپ نے اپنی نمازوں کی عادت پکی کی،
اور یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایسا خوبصورت انسان ہم نے بنایا، اس کی ضرورت کی ساری چیزیں اس کو ہم نے میسر کر دیں، اس سے زیادہ طاقتور جانور کو ہم نے اس کے تابع کر دیا، اس کو عقل دے کر ہم نے ایسا قابل اور مضبوط بنا دیا۔ آپ اگر انسان کی تھیوری دیکھیں نا، صرف یہ جگہ اس کی خالی ہو، یہ جگہ، تو کتے اس کو چیر پھاڑ جائیں۔ نہ تو اس کو درخت پہ چڑھنا آتا ہے، نہ اس کو اڑنا آتا ہے، نہ جنگلی جانوروں کا اس کو مقابلہ کرنا آتا ہے، یہ کسی قابل بھی نہیں ہے اگر اس کے اندر یہ دماغ نہ ہو تو۔ اس کھوپڑی کے اندر اس نے ایک نعمت ایسی رکھ دی ہے کہ شیر چیتے بھی اس سے ڈرتے ہیں، جنگلی جانور بھی اس سے ڈرتے ہیں، اور آسمان پہ اس نے لوہے اڑا کے رکھ دی، لوہے کو پر لگا کے آسمانوں پہ اڑاتا پھرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اتنا خوبصورت بنانے کے بعد کبھی انسان غور کر، تجھے ہم نے پیدا کیوں کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف تجھے اپنی پہچان اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے لیے ہر شے تابع ہے، چرند پرند پہ میرا قبضہ ہے، ہواؤں کو میں نے مسخر کر رکھا ہے، یہ ہوائیں پنکھوں کے ساتھ جو میں لے رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ عقل ہے جس کے ذریعے ہم نے ان ہواؤں کو مسخر کر رکھا ہے۔ یہ روشنیوں کے کمکمے ہم نے عقل سے مسخر کر رکھے ہیں، آسمان میں لوہے کو پر لگا کے ہم اڑا رہے ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمت کے ذریعے ہی ہم نے کیا ہے۔ جب ساری چیزیں میرے لیے مسخر ہیں، سورج میرے لیے نکلتا ہے، چاند میرے دن رات کے تعین کے لیے میرے لیے نکلتا ہے، تو کیا میرے خانہ شعور میں یہ خیال آتا نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں تو میں کس کے لیے ہوں؟ آوارہ پتا ہوں جو ہوا سے ٹکرا کے کبھی اس دیوار میں مار دیا جاؤں، اس دیوار میں مار دیا جاؤں، یا میرا کوئی مقصد ہے؟ میں جب اپنی تہ میں جاتا ہوں، غور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے ایسی مخلوق موجود تھی جو جب سے بنی تب سے لے کے اب تک سجدے میں ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کے اندر شہوانی خیالات ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، وہ تب سے لے کے اب تک سجدے میں ہیں، وہ تب سے لے کے اب تک قیام میں ہیں، وہ جس حکم پر مامور ہیں ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ مجھ سے کہیں طاقتور مخلوق کی موجودگی میں اللہ نے مجھے بنانے کا ارادہ کر لیا، اور بنانے کے بعد میں کمزور تھا، میرے اندر ہوا، پانی، آگ اور مٹی، 4 چیزوں کا مرکب رکھ دیا، چاروں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف۔ پانی جو ہے وہ آگ کا علاج ہے، لیکن اللہ نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا ہے۔ مٹی، ہوا ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، اللہ نے ان 2 چیزوں کو آپس میں اکٹھا کر دیا ہے، چاروں چیزوں کا مرکب اکٹھا کر کے اللہ نے انسان بنا دیا ہے۔ اس کے اندر تحمل بھی ہے، اس کے اندر غصہ بھی ہے، اس کے اندر نرمی بھی ہے، اس کے اندر ملائمت بھی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور خواہش کا بھی اس کے اندر ایک مادہ رکھ دیا گیا ہے۔ کبھی بھی پھسل سکتا ہے، کبھی بھی گناہ پہ آمادہ ہو سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے بنا دینے کے بعد فرشتوں سے کہہ دیا جو مجھ سے کہیں طاقتور تھے، ان سے کہہ دیا کہ اب اس کو سجدہ کر دو۔ یہ اتنے کرم مجھ پہ کیوں ہیں؟ جب میں غور کرتا ہوں تو قرآن مجھے میرے سوال کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سارا کچھ تیرے لیے ہے، تیری خوش نصیبی یہ ہے کہ تو میرے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس کے بھی نہیں ہوئے تو صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، درخت سے پتا پیلا ہو کے تب جھڑتا ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو پھر یہ درختوں کے ہرے پتے مجھ سے بہتر ہیں کہ وہ مالک کی یاد سے غافل تو نہیں۔ اتنی نعمتیں پانے کے باوجود، اتنی طاقتیں حاصل کرنے کے باوجود اگر میں اپنے خدا کا وفادار نہیں ہوں صاحب، تو پھر وہ پتا مجھ سے بہتر ہے، پھر وہ تنکا مجھ سے بہتر ہے جو کسی نہ کسی کام تو آ جاتا ہے۔ میں نے دنیا فتح کر لی،
ایک طرف میں کھڑا ہوں، ایک طرف پوری دنیا ہے، اور لوگ میرے نام کے گیت گاتے ہیں، طوطی بولتا ہے میرے نام کا، لیکن میرے مالک اور خالق کے ساتھ میری بنی نہیں ہے، میں اس کا ایک دن کے لیے بھی نہیں ہوا ہوں، تو میں کسی کام کا ہوں؟ انسان کو اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے، یہ ساری دنیا کا ہو گیا، جس کے لیے بنا اس کا نہیں ہوا۔ بکری ہے نا، بکری، اس کی خوراک کیا ہے؟ اس نے چارہ کھانا ہے، صاحب سونے کا کشتہ کوئی برش ہے، لا کے اس کے سامنے رکھو منہ بھی نہیں لگائے گی۔ شیر کی خوراک گوشت ہے، شیر کی خوراک گوشت ہے، آپ اس کے سامنے چارہ لا کے رکھ دیں گے، مر جائے گا، نہیں کھائے گا وہ۔ اسی طرح انسان کے وجود کی بھی ایک خوراک ہے، انسان کے دل کی بھی ایک خوراک ہے، اور قرآن نے وہ بیان فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اس کو سکون چاہیے تو یہ میں خبر دیتا ہوں، یہ لکھ لو اپنی زندگی کے اندر، سکون کی اگر تلاش ہے تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ ایک بندے کو سونے کے تخت پہ سونے کے لیے رکھیں، اس کے لیے سونے کا تخت لگائیں، اس پہ وہ سوئے، صبح و شام آب زمزم سے اس کو نہلائیں، اور اس کا جو دھون ہے وہ گلاب کی پتیوں سے ہو، لیکن آپ اس کو روٹی نہ دیں، زندہ رہے گا؟ وہ نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ آپ اس کو یہ گلہ نہیں دے سکتے کہ میں نے آپ کو سونے کے تخت پہ لٹایا ہے، میں نے آپ کو آب زمزم سے دھویا ہے۔ نہیں، جب اس کی خوراک اس کو نہیں ملے گی تو وہ چند دنوں کے بعد مر جائے گا۔ میرے آپ کے سینے میں ایک شے ہے جس کا نام دل ہے، اور اللہ فرماتا ہے دلوں کا سکون، دلوں کی خوراک، دلوں کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ میں جب اس کو اللہ کی یاد سے غافل رکھوں گا تو صاحب اپنی ایئر لائن بنا کے بھی جہازوں پہ جھولے دیتا رہوں، یہ مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، اس کو سکون میسر نہیں ہوگا، حقیقی خوشی میسر نہیں ہوگی۔ حقیقی خوشی تب ہوگی جب اس کو اللہ کی یاد کی طرف واپس لے کے آئیں گے۔ میں اکثر آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سناتا ہوں جن لوگوں کے بچھونے قابل رشک ہیں۔ ہم گلبرگ میں ہوتے تھے، جامعہ میں پڑھتے تھے، وہاں سے ایک صاحب آتے تھے، گاڑیاں اب ان کے پاس، یہ نیازی والے ہیں، ان کے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا، ایک طرف یہ نیازی ایکسپریس والوں کا گھر ہے، دوسری طرف پرویز الہی کا گھر ہے، ان دونوں کے گھر کے درمیان میں اس بندے کا بنگلہ تھا۔ وہ نوکر ان کے آتے تھے ہمیں مدرسے سے لینے کے لیے، بچوں کو پڑھنے کے لیے، تو ان کے گھر میں پڑھنے کے لیے ہم جاتے تھے۔ پراڈو سے نیچے اتریں، سرخ رنگ کے قالین بچھے ہیں، حفصہ آئیں، اس کے اوپر چل کے اندر آئیں، 4 گارڈ بندے کے کمرے کے باہر کھڑے ہیں، ایک عجیب قسم کا پروٹوکول ہے، اور وہ بندہ اندر لیٹا ہے، جی قرآن خوانی کروانی ہے۔ وہاں جا کے بیٹھے ہیں، ہم نے پڑھا، قرآن پڑھ کے جب ہم فارغ ہوئے نا تو اس بندے نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، میرا ایک لائف سٹائل ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہاں سے بھی قالین پہ جانا ہے، گاڑی تک جاؤں گا، بہترین قسم کی گاڑی مجھے میسر ہے، آگے میں نے اپنے آفس جانا ہے، وہاں بھی سرخ قالینوں پہ چل کے میں نے جانا ہے، 4 گارڈ رات میرے کمرے کے باہر پہرا دینے والے ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت جو کوئی انسان خواب میں دیکھتا ہے یا خواب میں اس کا اظہار کرتا ہے، میں آنکھ کے اشارے سے وہ طلب کر لیتا ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ پہلے میں 1 گولی کھاتا تھا، 2 گھنٹے آ جاتی تھی، پھر گولیاں 2 کر دیں، اب وہ 2 گولیاں کھا کے آدھا گھنٹہ سوتا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم گولی کی تعداد بڑھا نہیں سکتے ورنہ تم جلدی مر جاؤ گے، قاری صاحب دعا کریں کہ اللہ مجھے کسی طرح نیند دے دے۔ ہم اندر سے کہیں نہ کہیں خالی ہوتے ہیں صاحب۔ ہر بندے کا اپنا ایک دکھ ہے، ہر بندے کا اپنا ایک روگ ہے۔ یہ جو حقیقی خوشی ہے نا، ایک مزدور آدمی کو اگر میسر ہے تو اللہ نے اس کی زندگی میں ایسا سکون بھر دیا ہے، وہ تھکا ہارا گھر آتا ہے، بیگم سے پانی مانگتا ہے، کچھ لمحے سانس لینے کے لیے بغیر سرانے چارپائی
کے اوپر وہ سر رکھتا ہے, بیگم پانی لے کے سر پہ کھڑی ہے, وہ تسلی سے سو رہا ہے, صبح فجر کی اذان کے ٹائم پہ اس کی آنکھ کھلتی. کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ جو چھن جاتا ہے اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے, اور جو ہمارے پاس میسر ہے ہمیں اس کا احساس نہیں. اللہ یہی تو اللہ ہمیں باور کروانا چاہتا ہے کہ اے بندے, میں نے تجھے اتنا دیا, میں نے تجھے اتنا دیا, میں نے تجھے اتنا دیا, کبھی غور تو کر, کبھی فکر تو کر. ایک زمین 1 فٹ کے فاصلے پہ 10 قسم کی بیلیں لگا, تربوز کی لگا دے, ہنزل کی لگا دے, کورتما, خربوزے کی لگا دے, اسی طرح اور لگا. اس 1 فٹ کی زمین سے ایک ہی پانی دے, ایک ہی وقت میں بیائی کر, ایک ہی وقت میں کھاد ڈال. تیرے لیے ہم مختلف رنگ کی مختلف بیلیں اگاتے ہیں, مختلف قسم کے ان کے اوپر پھل آتے ہیں, مختلف ان کے رنگ ہوتے ہیں, مختلف ان کے ذائقے ہوتے ہیں. تو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ ہم تیرے لیے سارا انتظام کر رہے ہیں. لیکن تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا اگر سارا کچھ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں تو بھی تو کسی کے لیے ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ تو صرف میرے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنے لیے پیدا کیا. میں ہر بندے کا منظور نظر ہو جاؤں, پورا جہان مجھے سلامیاں مارتا پھرے اور اپنے مالک کی بارگاہ سے میں رد کر دیا جاؤں, صاحب یہ سلامیاں میرے کس کام کی؟ مزہ تو تب ہے کہ جہان درکار رہا ہو اور کملی والے آقا گلے سے لگا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک آخری ہچکی موت کی آ نہیں جاتی. میرا رب اتنا کریم ہے, وہ فرماتا ہے زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دے, ایک بار کھڑا ہو کے میرے پاس آ جا, اور آ کے ایک بار کہہ دے اللہ مجھے بخش دے, میں دنیا والوں کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال کے تیری عزتیں سلامت رکھ کے تیرے اگلے پچھلے سارے دفتر دھو کے رکھ دوں. میرا ہو کے مر تو ویسے بھی جانا ہے, چاجدہ تو مریے نا. تو صاحب بات یہ ہے کہ اللہ سے ایک دعا کرتے رہا کریں, اللہ ہدایت عطا فرما دے, اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے. اب جو چند گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں, اللہ ان گھڑیوں کو ہمیں کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.